نہیں جی، خطرہ بالکل نہیں ٹڑا، خطرہ بالکل موجود ہے. اگر ہم نے خطرے کو محسوس نہ کیا، اس کو ہم نے ڈیو امپورٹنس نہ دی، تو پھر وہی حال ہوگا جو میں بار بار کہتا ہوں کراچی والا، کہ ٹینکر کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے اور ٹینکر آئے گا اور آپ کے ٹینکی میں پانی بڑھے گا، اس کے بعد استعمال کریں گے اور اس کو پی نہیں سکیں گے. کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ کی ٹینکی میں پانی ہوگا، آپ پی نہیں سکیں گے، اور وہ پانی آپ جا کے خریدیں گے. خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پانی چھوڑیں، ان کے لیے پینے کا پانی چھوڑ دیں. ہم اپنے حصے کا پانی پی چکے. ٹینریز ہیں، ٹینریز، وہ ٹینریز سب سے زہریلا پانی ان کا، وہ بھی جا کے زیر زمین جاتا ہے. وہ نالے میں پانی پھینک دیتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ زیر زمین جاتا ہے اور اس پانی کو گدلا کر رہا ہے، اس پانی کو زہریلا کر رہا ہے. خالی گدلا نہیں کر رہا، اس پانی کو زہریلا کر رہا ہے، جس سے بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جو نون قسم کی بیماری اس سے پھیلتی ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی. ان سے بات کرتے ہیں. جیسا بھائی، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور دوسرا مجھے یہ بتانا کہ اس وقت زیر زمین پانی میں سب سے زیادہ نقصان اس کو کون پہنچا رہا ہے، کون سب سے زیادہ اس کا ذمہ دار ہے؟ زیر زمین پانی کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں وہ جو فیکٹری ہیں، جو اپنا پانی، جو اپنا ویسٹ واٹر جو فیکٹریز ہیں، وہ پانی جا کے اس کے اندر مل رہا ہے زیر زمین پانی کے اندر، جس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. دوسرا جو ٹینریز ہیں، وہ ٹینریز سب سے زہریلا پانی ان کا، وہ بھی جا کے زیر زمین جاتا ہے. وہ نالے میں پانی پھینک دیتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ زیر زمین جاتا ہے اور اس پانی کو گدلا کر رہا ہے، اس پانی کو زہریلا کر رہا ہے. خالی گدلا نہیں کر رہا، اس پانی کو زہریلا کر رہا ہے، جس سے بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جو نون قسم کی بیماری اس سے پھیلتی ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے. ہیپاٹائٹس اس سے بے شمار، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. قصور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ وہاں ٹینریز ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے. آپ کوئی فیکٹری اس وقت تک منظور ہی نہ کریں جب تک وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگاتے. آپ کے بچت کا یہ طریقہ ہے، پانی کو زہریلا ہونے سے بچانے کے لیے بچت کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی جو انوائرمنٹل اتھارٹی ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اتنی دیر تک وہ فیکٹری منظور نہ کرے جب تک کہ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگائے. ہم نے اپنے دور کے اندر یہ جو شوگر ملیں تھی ان کے انڈر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے. ہم نے جو کیمیکل والی فیکٹریاں تھیں ان کے انڈر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے. ٹریٹمنٹ پلانٹ بڑی کوشش سے، بڑی ہمت سے، زبردستی کر کے ان کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے. ٹریٹمنٹ پلانٹ پوری دنیا کے اندر کوئی فیکٹری بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، کوئی ان کی فیکٹری اس وقت تک منظور نہیں ہوتی جب تک وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگاتے. اچھا، جیسے مجھے یہ بتایا نا کہ جو جوڈیشل واٹر کمیشن ہے، اس نے زیر زمین پانی کے بچاؤ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیر زمین پانی کے حوالے سے یہ جو نہر جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نہر میں انگریز دور کے 26 واٹر چینل تھے، جس کو موگے کہتے ہیں. 26 سے میں نے وہ واٹر کورس 17 کھلوا دیے. ان 17 کھلوانے کی وجہ سے نہر کا جو پانی تھا وہ والا ایسن کالج، گورنر ہاؤس، لارنس گارڈن، جلانی پارک، پنجاب یونیورسٹی، اور جو پارک ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں تک وہ پانی جاتا ہے. اب نہر کا پانی وہاں تک جائے گا تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایسن کالج کو کہا کہ آپ اپنے ٹیوب ویل بند کریں، اتنے ٹیوب ویل بند کریں. گورنر ہاؤس ہم نے لیٹر لکھا تھا کہ وہاں ٹربائن چلتی تھی، ایک ٹربائن اپنی بند کریں. لارنس گارڈن میں اسی طریقے سے ہم نے لارنس گارڈن میں ایک ٹیوب ویل بند کروایا. تو ہم نے یہ کیا کہ جو سروس واٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا. دوسرا ہم نے یہ کیا، یہ سب سے ناول طریقہ تھا پاکستان کے اندر، کہ ہم نے کہا کہ وضو کے پانی کو ری یوز کیا جائے. اس کے لیے ہم نے مساجد کے ساتھ ایبولیشن ٹینک، وضو کے ٹینک بنائے. وہ پانی ان کے اندر آتا ہے، وہ صاف پانی ہوتا ہے، وہ صاف پانی اس کو بھی ری یوز کیا جاتا ہے، پلانٹیشن کے لیے اس کو ری یوز کیا جاتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ. اس کے بعد جو سروس اسٹیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے ری سائیکلنگ پلانٹ لگوائے تاکہ ری سائیکلنگ پلانٹ سے وہ کم ہوگا. تو یہ ہم نے سروس واٹر کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی، استعمال کیا، اور ہم نے کوشش کی، لوگوں کو ترغیب کی تھی. میں خود اسکولوں کے اندر گیا، دفاتر کے اندر گیا،
وہاں جا کے میں نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ پانی اس طریقے سے بچائیے، اپنے لیے بچائیے۔ اچھا، جیسے اب یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم بھی سموت ادارے کے متعلق کیس کی سماعت کرتے رہے، انہوں نے بھی بہت سے احکامات جاری کیے، آپ نے بطور جوڈیشل واٹر کمیشن کے حصے سے بھی بہت سی ڈائریکشن دی، ان احکامات پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو پہلی بات ہے کہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے جو ریمارکیبل کام کیا ہے اس کی جتنی تعریف بھی کی جائے کم ہے، کمال کیا انہوں نے۔ میں نے چونکہ مجھے انہوں نے چیئرمین بنایا تھا جوڈیشل واٹر کمیشن کا، مجھے بھی کام کرنے کا ساتھ اتفاق ہوا، تو انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے جو اقدامات کیے اس کے اوپر عمل تو ہوا، لیکن جب تک گورنمنٹ اس کے بعد لوگ ذاتی طور پہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم نے زبردستی بڑا کام کروایا، ہم نے ان کے چلان کیے، ہیوی قسم کے ان کو فائن بھی کیے، سارے کچھ، اس سے بڑا اچھا اثر بھی پڑا، پانی کی ڈپلیشن رک بھی گئی۔ ہم نے بک بھی اس کے اندر شائع کی، اور بک بھی ساری جگہ پہ بھیجی ہم نے، اور گورنمنٹ کو بھی ہم نے پرسویڈ کیا۔ گورنمنٹ کے جو آفیسرز تھے وہ میرے پاس آتے بھی رہے، ان کو بھی ہم یہ کہتے رہے۔ تو یہ اٹ از اونلی بیکاز آف کہ جو ایکشن، جو سٹیپس جسٹس شاہد کریم صاحب نے لیے، ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم کافی کام کر سکیں۔ اچھا، جیسے بھی یہ بتانا کہ عدالتی احکامات پر کون سے محکموں نے بہت اچھا کام کیا اور کون سے محکموں نے مایوس کیا؟ دیکھیے، مجموعی طور پہ جو محکمے ہمارے پاس آتے تھے، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ تھا، اس کے بعد ایل ڈی اے تھا، اس کے بعد لوکل گورنمنٹ تھے، اس کے بعد باقی ڈپارٹمنٹس بھی جتنے بھی جو متعلقہ ہوتے تھے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھا، دوسرے بھی تھے، جو ہمارے پاس آتے تھے، مجموعی طور پہ جب ہم کہتے تھے تو عمل درآمد کر لیتے تھے۔ اپنے طور پہ کوئی انیشیٹو نہیں تھا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اچھا، ٹریفک پولیس کے حوالے سے بھی عدالت اکثر کہا کرتی تھی کہ ٹریفک جام رہتی ہے اور اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، سڑکوں کی بہتری کے حوالے سے کیا جائے، تو اس حوالے سے جو اقدامات ہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ تک عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا؟ دیکھیے جی، ٹریفک پولیس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک جو ہیلمٹ تھا اس کا آرڈر تو میں نے بطور جج خود ہی کیا تھا، اب اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کروایا۔ اس کے بعد پھر ٹریفک پولیس سے سب سے امپورٹنٹ یہ کام کروایا کہ ہر گاڑی کا ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ہو، اگر وہ فٹنس سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے تو وہ سڑک پہ آئے، ورنہ نہ آئے۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ای پی اے کو کہا، اس کے لیے کہ پرائیویٹ فرم تھی اس کو بھی کہا، ان کے پاس لوگ جاتے تھے فٹنس سرٹیفکیٹ لے کے آتے تھے تاکہ گاڑیاں دھواں نہ چھوڑیں، اگر دھواں چھوڑتی ہیں تو پھر جو ایئر ہے وہ پولوٹیڈ ہوتی ہے۔ جیسا آج بھی گاڑیاں دھوئیں چھوڑ رہی ہیں، اسی طرح کی صورتحال ہے عدالتی احکامات کے باوجود بھی۔ لیکن اس کے لیے یہ کیا کہ ٹریفک پولیس کو کہا گیا، ای پی اے کے بندے ساتھ کھڑے کیے، اور ٹریفک پولیس کو کہا گیا 2,000 روپیہ 10,000 روپیہ فائن کیا گیا ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ۔ آج بھی کہتے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ لیں۔ اب یہ پولیس کے جو ڈی آئی جی لیول کے بندے تھے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو سینسٹائز کیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کو دیکھیے۔ لیکن عام اگر سڑکوں پہ جائیں تو سڑکوں پہ ابھی بھی صورتحال وہی ہے، دھواں دے رہی ہیں گاڑیاں اور وہاں پہ وہ چل رہی ہیں۔ کہ اس کے اندر فرق ضرور پڑا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو پولیس کا کام ہے نا، گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر سختی کروائے تو پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ جیسا پہلا تو کام ٹریفک پولیس کا خود اپنا ہے کہ وہ دھواں دینے والی گاڑیوں کو باہر نہ آنے دے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالتی احکامات بھی آئے، جیسا آپ نے بہت کام کیا اور سب لوگ جیسے شاہد کریم کی سب کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے بہت سا کام کیا، لیکن سڑکوں پہ اس طرح اس کا آیا نہیں عمل درآمد کہ اب کوئی گاڑی دھواں دینے والی نظر نہ آئے۔ اب دیکھیے، اس کے لیے یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سختی سے عمل کرائے، اور گورنمنٹ کے جو بااختیار لوگ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے اس کے اوپر سختی سے عمل کروائیں گے۔ جیسی سختی سے عمل کروائیں گے تو پھر اس کے کچھ ہوگا۔ اب دیکھیں، ساتھ اس کے ہم یہ بھی کرتے تھے کہ ان کو اس کے لیے ہیوی چلان ہی کر سکتے تھے، ہیوی چلان کرتے تھے، اور وہ گاڑیوں کو پکڑ کے دو دن کے لیے ان کو بند بھی کیا گیا، ان گاڑیوں کو بند بھی کیا گیا۔ اس کے باوجود لوگ جب تک تعاون نہیں کریں گے، لاہور کی آگے جو اسموک کی صورتحال آ رہی ہے، آگے جو آ جاتی ہے اسموک کی صورتحال، اس کے اندر یہ جو دھواں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی 43% جو اسموک ایمیشن ہے گاڑیوں کا، وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے
اسموک کے اندر. تو وہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے لوگوں سے, میں خود بھی ریکویسٹ کروں گا, اپنی اگر گاڑی ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں, فٹنس سرٹیفکیٹ لیں. اور یہ ایک وقت میں ای پی اے نے بڑی سختی کی تھی, اس کے بعد پتہ نہیں پھر کیوں. اچھا جیسا بتائیں کہ عام شہری جو ہے وہ کیا پانی کی سنگینی جو ہے اس سے باخبر ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ آئی ایم سوری, بالکل نہیں ہے. میں لوگوں کو آپ یقین کریں, آج بھی میں کنیڈ کالج میں لیکچر دے کے آیا ہوں, اور اس میں نے اپنا لیکچر بھی دیا, پڑھاتا بھی ہوں اسٹوڈنٹس کو. ساتھ میں نے پانی کے معاملے میں بھی آج بھی میں نے بات کی. وہ بچیوں کو میں نے آج بھی بتایا کہ آپ نے پانی ایسے بچانا ہے. اور ان کو میں نے یہ بتا دیں, ہمیں بتا دیں کہ ایک گھرانہ جو ہے اس کو پانی بچانے کے لیے 3 کوئی بتا دیں کہ کیا اقدامات کر سکتا ہے. نمبر 1 جو میں نے ابھی کہا ہے کہ جو اس کے گھر کے جو ممبر ہیں وہ واٹر ٹیپ کو, جو پانی کا نل ہے اس کو آدھا کھولیں. نمبر 1 آدھا کھولیں. نمبر 2 اپنے گھر کو دھونا ہے, اپنی گاڑی کو دھونا ہے تو آپ خدا کے لیے اس کے لیے بالٹی میں پانی استعمال کریں. تیسرا, اپنے جو پانی کچن میں وہ جو پانی ضائع کرتے ہیں اس کے اوپر کنٹرول کریں. یہ نہ کریں کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو فروزن اپنا چکن پہلے نکال کے آدھا گھنٹہ رکھ لیں, اس کو پانی میں ڈبو کے رکھ دیں, بجائے اس کے اوپر آدھا گھنٹہ نلکا کھول دیں. آدھے گھنٹے میں کتنے لیٹر پانی, ابھی آپ یہاں میئر کر لیں کتنے لیٹر, سینکڑوں لیٹر پانی آدھے گھنٹے میں ضائع ہو رہا ہے. اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سارا پانی اس میں گٹر میں جا رہا ہے. جیسے ایک جملے میں بتا دیں کہ کیا لاہور جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا ہے یا بھی باقی ہے؟ نہیں جی, خطرہ بالکل نہیں ٹلا, خطرہ بالکل موجود ہے. اگر ہم نے خطرے کو محسوس نہ کیا, اس کو ہم نے ڈیو امپورٹنس نہ دی, تو پھر وہی حال ہوگا جو میں بار بار کہتا ہوں کراچی والا, کہ ٹینکر کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے اور ٹینکر آئے گا اور آپ کے ٹینکی میں پانی بڑھے گا, اس کے بعد استعمال کریں گے اور اس کو پی نہیں سکیں گے. کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ کی ٹینکی میں پانی ہوگا, آپ پی نہیں سکیں گے, اور وہ پانی آپ جا کے خریدیں گے. خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پانی چھوڑیں, ان کے لیے پینے کا پانی چھوڑ دیں. ہم اپنے حصے کا پانی پی چکے ہیں. بہت شکریہ جے صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. یہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی جو کہ چیئرمین ہیں جوڈیشل واٹر کمیشن کے.